بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے نماز میں کن چیزوں کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ اگر مان لیجئے نماز میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، نماز میں اتحیات پڑھنا بھول جاتے ہیں یا کوئی بھی واجب چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کرنے سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے، اور سجدہ سہو کہاں کہاں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ دین سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے 5 یا 7 منٹ کا وقت اگر نکال لیں گے تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کم آپ کی اور ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی۔ تو چلیے دوستو، اب زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کن چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دوستو، اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی فرض یا واجب کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر ایک رکن کو چھوڑ کر آپ دوسرا رکن ادا کرنے لگیں تو پھر اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کو مثال کے ساتھ میں سمجھیے۔ مثال کے طور پر فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب تھا، لیکن آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے تو پھر آپ پر اس صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ اب اسی طرح قعدہ اولیٰ میں اور قعدہ آخرہ میں تشہد یعنی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ آپ اسی طرح دوسری رکعت میں، اسی طرح چوتھی رکعت میں بیٹھ تو گئے لیکن اتحیات پڑھنا بھول گئے تو اس صورت میں بھی آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، کیونکہ قعدہ اولیٰ اور قعدہ آخرہ میں اتحیات پڑھنا واجب ہے، اس لیے بھولے سے اتحیات چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ اگر کسی فرض یا واجب کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی فرض نماز سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہے تھے تو دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہو سکے بلکہ آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہم صلی سے لے کر کما صلیتا یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا، تو پھر چونکہ دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر آپ کو تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑا ہونا تھا، لیکن آپ نے کھڑے ہونے میں بھولے سے دیری کر دی، تو اب دیر کرنے کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن کو ادا کرنے میں لگ جائیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جیسے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ 1 یا 2 رکعت نکلنے کے بعد جماعت میں شریک ہوئے، اب جب امام نے سلام پھیرا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اور السلام کو اپنی زبان سے ادا کر دیا، تو اس صورت میں بھی آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، کیونکہ جب آپ 1 یا 2 رکعتوں کے نکلنے کے بعد جماعت میں شریک ہوئے تو آپ کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا تھا بلکہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ نے سلام پھیر دیا، تو ایک رکن جو تھا یعنی اپنی چھوٹی رکعتوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہونا، اس کو چھوڑ کر آپ نے دوسرا رکن یعنی سلام پھیرنے میں لگ گئے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ تو ان تینوں وجہوں کی بنا پر آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ پر اگر نماز کے اندر آپ نے کوئی فرض چھوڑ دیا، جیسے آپ نے رکوع نہیں کیا، تو اب رکوع کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اگر آپ چاہیں سجدہ سہو کر لیں تو پھر سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ آپ کو دوبارہ نماز کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ نماز کے اندر رکوع کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، اب آپ نے کسی ایک رکعت میں صرف ایک ہی سجدہ کیا تو پھر اس صورت میں بھی سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی بلکہ ایک سجدے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ کو نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے ان کو تو آپ لوگ جان ہی چکے ہیں، اب ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اب اس کو جان لیجئے۔ دیکھیے، چاہے ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں یا پھر 2 یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، اب چاہے ہماری یہ نماز فرض ہو، واجب ہو یا سنت یا نفل کوئی بھی نماز ہو، ان سب میں سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بالکل ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آخر والی رکعت میں تشہد یعنی اتحیات کو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہاں تک پڑھنے کے بعد ہم صرف دائیں جانب سلام پھیر دیں
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर दाएं तरफ सलाम फेरने के बाद बाएं तरफ सलाम नहीं फेरना है, बल्कि 2 सजदे करने हैं और उन दोनों सजदों में सजदों वाली तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ें। फिर बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। फिर उसके बाद में दोनों तरफ जैसे आम तौर पर हम सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पहले दाएं जानिब, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह फिर बाएं जानिब, ये करके सलाम फेर दें। तो ये था सजदा सहू करने का मुकम्मल तरीका और वो वजहें जिनकी वजह से सजदा सहू करना वाजिब होता है। काफ़ी लोग इन मसाइल से दो चार होते हैं, इसलिए हमने आप तक इन मसाइल को पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस कीमती वीडियो को अपने पास तक बिल्कुल ना रखें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड की जाती हैं। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।